اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورۃ التغابن آیت 15 میں اور یہی بات سورۃ الانفال آیت 28 میں ارشاد فرمائی ہے کہ تمہارے مال و دولت اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہیں، آزمائش ہیں، امتحان ہیں۔ اس سلسلہ میں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے جمعہ میں بھی یہ بات آئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ خوبصورت لباس پہنا ہوا، نہائے دھوئے صاف ستھرے مسجد میں داخل ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہے۔ اپنے نواسے کو افتاں خیزاں اٹھتے گرتے پڑھتے آتے ہوئے دیکھا تو برداشت نہیں ہوا کہ میرا نواسہ اس طرح گرتا پڑتا ہوا آ رہا ہے اور میں کھڑا خطبہ جاری رکھوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کو روک کر منبر سے نیچے تشریف لا کر بچے کے پاس جا کر بچے کو اٹھا کر اپنے پاس بٹھاتے ہیں اور پھر منبر پر رونق افروز ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ، اللہ نے سچ ہی فرمایا ہے، اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے فتنہ ہیں۔ میں نے بچوں کو آتے ہوئے گرتے ہوئے اٹھتے ہوئے، چھوٹی عمر کے بچے ہیں، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ وہ اس حال میں آہستہ آہستہ آئیں۔ میں نے خطبہ روکا، بچوں کو اٹھایا بٹھایا۔ اللہ نے سچ ہی فرمایا ہے کہ اولاد اور مال یہ فتنہ ہے۔
اور اللہ رب العزت نے یہ دو جگہ بات فرمائی، سورہ تغابن میں بھی، سورہ انفال میں بھی، اور اس کا اندازہ ہم اسی بات سے کر سکتے ہیں کہ اولاد کی خاطر آدمی دنیا میں کیا کچھ نہیں کرتا۔ اگر ایمان بیچتا ہے تو اولاد کی خاطر، اگر بدراہی، اگر کمانے کے ناجائز ذریعے استعمال کرتا ہے تو اولاد کی خاطر۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی دولت کمانے کا چسکا اسے اس حد تک پڑ چکا ہے کہ وہ جب تک دائیں سے بائیں سے الٹے سیدھے کماتا نہ چلا جائے اسے سکون نہیں آتا۔ یہ ایک نیچر ہے، یہ ایک فطرت ہے۔ پیسہ تو بچے کو بھی پیارا ہے، جو پیسے کی قیمت کو جانتا بھی نہیں، اور بچے کا باپ تو جانتا ہے کہ یہ پیسہ کتنا قیمتی ہے، لیکن فطرت میں یہ بات موجود ہے کہ آدمی دولت اکٹھی کیے چلا جاتا ہے اور نام رکھ دیتا ہے۔ جب کبھی ایسا موقع آئے باپ اور بیٹے میں اختلاف ہونے لگے تو باپ عموماً کہا کرتے ہیں کہ بھائی میں یہ کماتا کس کے لیے ہوں، یہ سارا کچھ تمہارے لیے ہی تو ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ بات بالکل غلط۔ اس آدمی کو دولت کمانے کا چسکا پڑا ہوا ہے، یہ دولت اس لیے کماتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہو۔ اس کے بچوں کو ابھی پتہ بھی نہیں کہ بینک بیلنس کیا ہوتا ہے، اس کے بچوں کو بینک کا ہی پتہ نہیں۔ 2 3 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیچارے کیا جانے بینک کیا ہے، انہیں کیا معلوم کہ بینک کا بیلنس کیا ہے، انہیں کیا معلوم کہ اگلے مہینے ہمارے گھر میں کھانے کے لیے آئے گا نہیں آئے گا۔ وہ ان باتوں سے لاپرواہ ہیں۔ یہ اپنی فطرت کی وجہ سے ہی بلا وجہ دولت کمانے کے چکر میں ہے اور بہانہ بنا دیا کہ نہیں یہ تمہارے ہی لیے تو میں کر رہا ہوں۔ کبھی گھر میں بیوی نیک ہے، اس نے دیکھا کہ میرے صاحب، میرے شوہر، میرے سرتاج باہر سے جائز ناجائز طریقے سے کچھ ہاتھ مار کے لا رہے ہیں، اس نے روکنا چاہا تو کہا کہ سارا تیرے لیے ہی تو کرتا ہوں، حالانکہ اس کے لیے نہیں، یہ اپنے لیے کرتا ہے۔ ایسی مثالیں موجود ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ 100% بلکہ 1000% سچ ہے کہ انسان کے لیے اولاد اور یہ دولت، یہ دونوں چیزیں آزمائش ہیں۔ اولاد کی خاطر ایمان بیچتا ہے، اولاد کی خاطر بدراہیاں اختیار کرتا ہے، اولاد کی خاطر جائز و ناجائز مختلف طریقے استعمال کرتا ہے، اور اولاد کی خاطر یہ اپنی بہت ساری ذمہ داریاں بھول جاتا ہے۔ بچہ بیمار ہو جائے، اسے کچھ یاد نہیں کہ نماز کا وقت ہوا، اسے کچھ معلوم نہیں کہ باہر اذان ہوئی، بچہ بیمار ہے، اسی دھن میں ادھر ادھر بھاگ دوڑ، بچے کی وجہ سے اپنے فرائض تک کو بھول جاتا ہے۔ اور اس بچے کی خاطر آج کل آپ کو معلوم ہے کل امتحان شروع ہونے والے ہیں، کل یوم السبت، ہفتہ کے دن سے ششماہی امتحان ہونے والے ہیں۔ اب سے باقاعدہ پچھلے 2-4 دنوں سے، پچھلے ہفتے سے ہماری زندگی کی روٹین چینج ہوتی جا رہی ہے، اور خاص طور پر جو لوگ صرف دنیا کو اپنے سامنے رکھے ہوئے ہیں ان کی روٹین میں بہت فرق آ چکا ہے۔ بچوں کی خاطر گھر میں مہمان کوئی نہیں آنے دیں گے، بچوں کی خاطر کسی کی دعوت قبول نہیں کریں گے۔ اپنے گھر میں مہمان آنے دیں یا نہ آنے دیں، دوسرے کی دعوت قبول کرنا دوسرے مسلمان کا حق ہے یا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے للمسلم علی المسلم 6، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ ان 6 حقوں میں سے، ان 6 حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب وہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے۔ اپنے گھر میں کسی کو دعوت نہ دیں، مان لیا، پیسے بھی بچ گئے، بچوں کا وقت بھی بچ گیا، لیکن کوئی دعوت دے رہا ہے
اس کو صرف اس لیے اس ہفتہ میں اور اگلے 2-3 ہفتوں میں ہم قبول نہیں کریں گے کہ بچوں کے اگزام کے نام سے ساری زندگی کی روٹین بدلے ہوئے ہیں. کہیں جانا نہیں، کسی کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہیں، باہر کے سفر بند، اندر کے سفر بند. یہ سارا کچھ کس لیے ہے؟ صرف بچوں کی خاطر. اس میں اس کا اپنا کوئی اور لوب نہیں ہے، صرف بچوں کی خاطر. اور وہ بھی اس لیے کہ میرا بچہ چونکہ آئندہ میڈیکل لائن لینے والا ہے، میرا بچہ آئندہ سال انجینئرنگ کی لائن لینے والا ہے، میرے بچے نے آئندہ سال ایک نیا کورس شروع کرنا ہے. بچے کی خاطر سارا کچھ کر رہا ہے. اس دنیا کے امتحان کی خاطر، جس دنیا کے امتحان میں کمپارٹمنٹ بھی ہوتی ہے. کمپارٹ ایک چیز ہے نا. اگر 12 کتابیں ہیں یا 10 کتابیں ہیں، 10 میں سے 6 پاس کر گیا، 4 میں رہ گیا تو کہتے ہیں اگلے میں دے لیں گے. 7 پاس کر گیا، 3 رہ گئیں، اگلے 2 مہینے کے بعد امتحان آئے گا، دے لیں. دور ثانی یا کمپارٹمنٹ، یہ اس دنیا کے امتحان میں موجود ہے. اس کے باوجود ماں باپ پسینہ پسینہ یہ جا رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں. بچوں کے امتحان ہیں، زبانیں بھی الگ سے، بولنے کا طرز بھی بدل گیا کہ آج کل بچوں کے امتحان. اور بچوں کو بار بار سنایا جاتا ہے عند الامتحان یکرم المرء او یہان. امتحان قریب ہو تو آدمی کو 2 میں سے 1، یا ذلت و رسوائی ہوگی یا عزت افزائی ہوگی. بات تو بالکل معقول ہے. امتحان میں پاس ہو گیا تو عزت ہوگی، ڈگری ملے گی، دوسروں کی نظر میں اس بچے کو کہیں گے کہ بڑا لائق فائق، بڑا سمجھدار، بڑا ذہین، انٹلیکچوئلز میں آ جائے گا. لیکن اگر فیل ہو گیا تو کیا کہیں گے؟ کچھ ماں باپ کو اپنا خطرہ ہوتا ہے. ماں باپ ان پڑھ تھے، بیٹا کیسے پڑھتا. ان کو معلوم ہے کہ ہم اپنی جان چھڑا لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹے کے فیل ہونے کی وجہ سے ہمارا دفتر بھی لوگ کھول کے بیٹھ جائیں کہ یہ تو خود ان پڑھ ہے، ان کا بیٹا کیا. اپنے دفتر سے ڈرتے ہوئے بڑی پابندی سے. باپ ماں دونوں ان پڑھ ہیں، لیکن بچے کی خاطر دن کو جاگتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، بڑی محنت اور بڑی مشقت بچوں کے ساتھ کرتے ہیں، کہیں ہمارا حساب نہ کو کھول دیں. اور کچھ ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں بچہ فیل ہو گیا تو بدنامی ہوگی. دنیا کی خاطر اتنا کچھ کرتے ہو، کبھی ان بچوں کے مستقبل کا بھی سوچا ہے؟ ہم کہیں گے کہ جی یہی تو مستقبل ہے، یہی تو مستقبل ہے کہ بچہ امتحان میں پاس ہوگا، اس کی عمر بن جائے گی، اس کی زندگی بن جائے گی، اس کا فیوچر بن جائے گا. جبکہ ان امتحانات میں کمپارٹ کی دوبارہ امتحان دینے کی، پورا امتحان دوبارہ دے لینے کی گنجائش. اور کچھ امتحان ایسے بھی آنے والے ہیں جس میں نہ کمپارٹمنٹ آتی ہے، نہ دوبارہ امتحان دینے کا کوئی چانس. پاس ہو گیا تو ہو گیا، فیل ہو گیا تو بات ختم ہو گئی. اس امتحان سے پاس ہو جانے کے بعد بھی خطرہ ہے. اس امتحان میں پاس ہو جانے کے بعد بھی خطرہ ہے. پاس ہو گیا، ہاتھ میں ڈگریاں لیے مارا پھر رہا ہے، ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے، نو ویکینسی نو ویکینسی نو ویکینسی. یہاں تو ممکن ہے نا. ایک امتحان وہ آنے والا ہے کہ جب پاس ہو گیا تو کہیں سے نو ویکینسی کا بورڈ نظر نہیں آئے گا. ویکینسیز موجود ہیں، عزت و احترام کے ساتھ، گزٹڈ پوسٹ ساری ریڈی ہیں. اس امتحان کی کوئی پرواہ نہیں. اور اس امتحان کی جس کے بعد خطرہ ہے کہ پاس ہو کے بھی کام نہیں ملے گا، پاس ہو کے بھی کوئی چھوٹا موٹا ادھر ادھر کا کام کرنا پڑے گا. اس کے لیے ہماری توجہات، ہماری دلچسپیاں، ہمارے شب و روز کے پروگرام سارے کے سارے بدل جاتے. بچوں کا یہ حق ہے کہ ماں باپ ان کے لیے اہتمام کریں، لیکن کیا یہ حق صرف دنیا کے لیے ہے؟ کیا یہ حق صرف ان امتحانوں کے لیے ہے، ایم اے بی اے اور یہ اور وہ؟ بچوں کی تربیت کریں، بچے کو خود معلوم ہو کہ میں نے پڑھنا ہے، بچے کو پتہ چلے کہ میرے ماں باپ کی عزت کیا ہے،
میرے سکول جانے میں یا نہ جانے میں، میرے توجہ سے پڑھنے میں یا نہ پڑھنے میں میرے ماں باپ کی عزت بنتی ہے نہیں بنتی۔ بچے کی تربیت اگر بچپن سے کریں گے آپ کو اس کے ساتھ جاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور کئی لوگوں کو سننے میں دیکھنے میں بھی آتا رہتا ہے، یوں لگتا ہے کہ امتحان بچوں کے نہیں ہوئے بلکہ ماں باپ کے امتحان شروع ہونے والے ہیں۔ بچہ کبھی سونے کو تکیے پہ سر رکھتا ہے، ماں اٹھا دیتی ہے، بیٹھو میں دودھ لے کے آتی ہوں، چائے بناتی ہوں، کافی لاتی ہوں۔ بچہ لیٹنے کو جا رہا ہے، باپ پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے، بیٹا ابھی تو 11 بھی نہیں بجے، ابھی تو یہ بھی نہیں ہوا۔ اتنی پابندی سے ماں باپ جاگتے ہیں کہ اتنی پابندی سے وہ بچہ خود نہیں جاگ رہا۔ امتحان بچے کا نہیں، امتحان ماں باپ کا ہے۔ اولاد فتنہ ہوئی یا نہ ہوئی؟ اولاد کی خاطر اسے خود جاگنا پڑ رہا ہے، ماں کو بھی اور باپ کو بھی۔ اور اگر اسلامی اصولوں کے مطابق چلا جائے، بچوں کی تربیت اسلامی اصولوں کے مطابق ہو، بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے کہا جائے کہ بیٹا نماز فرض ہے، نماز فرض ہے، اس کو ادا کرنا ہے۔ 10 سال کا ہو جائے سختی کے ساتھ نماز پڑھائی جائے۔ اور جو بچہ با جماعت نمازیں پڑھنے والا ہے، کیا اس کے لیے آپ کو پاس بیٹھنے کی ضرورت پڑے گی؟ اسے معلوم ہے نمازیں بھی پڑھنی ہیں، یہ اسکول کے کام بھی کرنے ہیں، ہوم ورک بھی کرے گا اور اللہ کے لیے جو کچھ کرنا ہے وہ بھی کرے گا۔ ان امتحانوں کی تیاری کروائیے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ بچوں کے لیے توجہ نہ دیں، بلکہ یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ بچوں پر توجہ بچپن سے دیں۔ بڑے ہو جائیں، جب وہ ہاتھ سے نکلنا شروع ہو جائیں تو تب شروع نہ کریں۔ بچے کو ہوش سنبھالتے ہی، بچی ہے اس کے لباس پر توجہ دیں، اس کی چال ڈھال پر توجہ دیں، اس کے کردار سلوک پر توجہ دیں، تاکہ بچی جب یہ 10-15 سال کی ہو جائے نیک دامن، عفیفہ، با شرم اور با حیا۔ اور جب آپ نے پہلے 10 12 15 سال چھوڑے رکھا، ہوش سنبھالتے ہی اسے وہ لباس پہنوانے شروع کیے جن لباسوں کو دیکھنے سے شرم آئے، آپ چھوٹے بچوں کو اس کا عادی کر دیں گے، بڑے ہو کے یہ کب آ کے اسلامی لباس پہنیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص لڑکیوں کے سلسلہ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکوں کا کم، لڑکیوں کا بطور خاص تذکرہ فرمایا، اور فرمایا کہ اگر کسی کو اللہ آزمائے اسے بیٹیاں عطا کرے، من ابتلیا بشیء من ہذہ البنات، جس کی آزمائش لی گئی بیٹیاں دے کر، فأدبہن، بیٹیوں کی اس نے صحیح تربیت کی، فأحسن تأدیبہن، اور ان کی اچھی تربیت کی، ان کو سکھلایا دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، ماں باپ کا حق کیا ہے، دادی دادا کے حقوق کیا ہیں، بھائی بہنوں کے حقوق کیا ہیں، اور بڑے ہونے پر شوہر کے حقوق کیا ہوتے ہیں، بچی کی تربیت کی، فأدبہن فأحسن تأدیبہن، اچھی تربیت کی، ان کو اچھی طرح سکھلایا، ورباہن فأحسن تربیتہن، ان کی تربیت میں دل جان کے ساتھ محنت کی، کنّا لہو حجابا من النار، وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کی جہنم کی راہ میں رکاوٹ بن جائیں گی۔ ماں باپ کے لیے جہنم کی راہ کی رکاوٹ، جہنم کے راستے میں دیوار بن جائیں گی، وہ بیٹیاں ماں باپ کو جہنم میں جانے سے بچا لیں گی۔ بچپن سے، چھوٹی عمر سے بچی کی تربیت کریں، بڑی ہو کر وہ تربیت یافتہ ہو، اس کا لباس، اس کا کردار، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اور لڑکوں کو بھی اسی طرح اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ کر پالیں۔ کوشش کریں کہ بے وقت، ایسی مثالیں ہم سن چکے ہیں کہ ساری رات بچہ گھر نہیں آتا، گھر والوں کو پرواہ ہی نہیں، بچہ شام کو کھانا کھا کے گھر سے نکلا، اول تو آج کل گھر میں کھانا کھانے کا کوئی رواج ہی نہیں رہا، آپ دیکھتے ہیں ہوٹلوں کے سامنے سے گزر کے دیکھیں، ہوٹل جوانوں سے بھرے ہوئے ہیں،
نہ ماں کو پرواہ ہے کہ بیٹے کے لیے کھانا پکاؤں، نہ بہن کو پرواہ ہے کہ بھائی کے لیے کھانا پکاؤں، اور نہ بیوی کو پرواہ ہے کہ اپنے شوہر کے لیے کھانا پکاؤں۔ کچھ لوگ ہوٹل سے کھا بھی لیتے ہیں، اٹھا بھی لیتے ہیں، جا کے بیوی کو بھی کھلا دیں گے۔ آج کل تو بالکل پیمانے ہی بدلے ہوئے ہیں۔ کھانے گھروں میں پکتے تھے، چلو ضرورت مجبوری کے تحت ہوٹل کھلے ہوئے ہیں لے لیں گے، آج کل کبھی ضرورت مجبوری کے تحت گھر کھاتے ہیں، ورنہ ہوٹلوں سے۔ بچہ گھر سے نکلا، کب واپس لوٹا ماں باپ کو پتہ ہی نہیں، بچے کے پاس چابی ہے، آیا اپنے کمرے میں۔ اور کتنی ایسی شکایتیں باقاعدہ علماء اور مشائخ کے پاس آئیں کہ بچے کب گھر آتے ہیں ہمیں پتہ نہیں، اور بچوں کی شکایتیں آئیں کہ ہمارے ماں باپ کب گھر آتے ہیں ہمیں پتہ نہیں۔ باپ اپنے بزنس کے سلسلہ میں مارا پھر رہا ہے دنیا بھر میں۔ ماں، کچھ مائیں ایسی ہیں جو بڑی سوشل ہوتی ہیں، کہیں گے جی یہ سوشل ورکرز ہیں، وہ ساری رات کبھی کسی پارٹی میں، کبھی کسی کلب میں، کبھی کسی منتدی میں، کبھی کسی جگہ، وہ آتی ہیں، بچے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب بچے اٹھتے ہیں تو ماں باپ اس وقت جا چکے ہوتے ہیں۔ یہ انداز بچوں کے امتحانوں کی تیاریوں کا نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے سال بھر گزاریں اور امتحان کے دنوں میں اللہ سارا سال بچے کو تیار رکھیں، خود تیار رہیں۔ بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، اور خاص طور پر امتحان کے دنوں میں صرف یہ توجہ دیں کہ بچہ امتحان سے فارغ کب ہوگا، وہ گھر کب آئے گا۔ امتحان ہوتے ہیں 3 گھنٹے، 2 گھنٹے، کسی دن 2 پرچے ہیں، 4 گھنٹے، 6 گھنٹے۔ یہاں سعودی عرب کی ہیئت الامر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک ادارہ ہے جس کو آپ دعوت و ارشاد کا ادارہ بھی کہہ سکتے ہیں، احتساب کا ادارہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور وہ برے کاموں کی روک تھام کے لیے شب و روز محنت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سعودی عرب حکومت کو یہ توفیق دے رکھی ہے کہ اس کام کا اسپیشل ایک ادارہ جو وزارت یا منسٹری کی سطح کا ادارہ ہے وہ کام کرتا ہے۔ یہ ادارہ جو چلتے پھرتے کبھی کبھی آواز سنا کرتے ہیں، سلو سلا، آواز تھوڑی کم ہونا شروع ہوئی لیکن ہو رہی ہے، ابھی تک بھی یہ آواز آتی ہے۔ ان لوگوں کی رپورٹس کے مطابق سب سے زیادہ کیسز جو اخلاقی کیسز ہیں وہ امتحان کے دنوں میں پکڑے جاتے ہیں۔ ہیئت الامر والوں کا کہنا ہے، کیونکہ وہ ریڈ کرتے رہتے ہیں مختلف جگہوں، دکانوں، گھروں، شراب کے اڈوں اور دوسری برائی کی جگہوں پر، ان کی رپورٹس کے مطابق سب سے زیادہ اخلاقی گناہ، اخلاقی کیسز کن دنوں میں؟ امتحان کے دنوں میں۔ گھر والوں کو معلوم ہے کہ بچے کا پرچہ ہے یا پرچے چل رہے ہیں، گھر والوں سے وہ صبح نکلتا ہے، پرچہ کب شروع ہوگا، کب ختم ہوگا، وہ اپنے 6 گھنٹے پورے کر کے آتا ہے، پرچہ صرف 1 یا 1.5 گھنٹے کا ہے، باقی کے 4 ساڑھے 4 گھنٹے اس نے کہاں گزارے، ماں باپ کو پرواہ نہیں۔ ان 4 ساڑھے 4 گھنٹوں کے اندر جتنے شیطان کے سرغنے اور شیطان کے چیلے وہ راستوں میں کھڑے ہوتے ہیں وہ شکار کر لیتے ہیں۔ لڑکیوں کا الگ شکار ہو رہا ہے، لڑکوں کا الگ شکار ہو رہا ہے۔ لڑکوں کو منشیات اور اس طرح کے دوسرے کاموں میں ڈال دیتے ہیں۔ جاتے آتے راستے میں کسی کو سگریٹ لگایا، اس سگریٹ کو 2-4 مرتبہ 6 مرتبہ پلاتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں، وہ ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ وہ سگریٹ والا کہاں، اس کے پاس سگریٹ بڑا مزیدار ہو۔ اب مزیدار کیا ہے، اس میں اس نے نشہ ڈال رکھا تھا، یہ اب اس کا عادی ہو رہا ہے۔ اس نے ہفتہ بھر اس کو فری میں دیا، اب وہ اپنی ماں کے زیور بیچ کر بھی خریدنے پر مجبور ہو جائے گا کیونکہ نشے کا عادی ہو چکا ہے۔ اپنے بچوں کے صرف امتحان نہ دیکھیں، بچوں کی تربیت دیکھیں، بچوں کے شب و روز پر نظر رکھیں، بچہ رات کو کب آتا ہے، دن کو کب جاتا ہے، ان چیزوں پر بھی نظر رکھیں، اور سارے کی ساری توجہ صرف دنیا کے امتحانوں پر نہ رکھیں۔ آگے بھی امتحان آنے والے ہیں جن میں نہ دور ثانی، نہ کمپارٹمنٹ، نہ دوسرا سال، وہاں فیل ہو گیا
تو یہ نہیں کہ چلیں اگر زیادہ مضمون فیل ہو جائے، 10 میں سے اگر کوئی 4 میں فیل ہو جائے تو کہتے ہیں یہ فیل ہے، ٹوٹل فیل ہے۔ 6 میں پاس ہو جائے، 4 رہ جائیں تو 2 مہینے کے بعد اگلے امتحانات میں فیل ہو گیا تو فیل ہو گیا، کوئی دوبارہ دور ثانی امتحان ثانی نہیں ہوگا۔ اور وہ امتحان 2 ہیں بڑے مشہور ہیں، ایک کا تو پچھلے جمعہ تھوڑا سا اشارتاً میں نے ذکر کیا تھا، جو اصول دین کے بارے میں سوال ہوگا اور وہ قبر میں ہوگا۔ وہ امتحان اتنا آسان، اللہ رب العزت نے اس کا پرچہ پہلے ہی آؤٹ کر رکھا ہے کہ یہ 3 سوال پوچھے جائیں گے۔ جس امتحان کا، جس ایگزام کا پرچہ پہلے سے آؤٹ ہو وہ آسان ہو جاتا یا نہیں؟ اس میں تو کوئی محنت ہی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کو تو ہمیں چاہیے کہ ہر وقت یاد رکھیں کہ یہ سوال ہے اور اس کا یہ جواب ہے۔ اور سوال کون سے ہیں؟ 3 سوال۔ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ جس آدمی نے اپنی عمر میں اپنے رب کو رب مانا ہوگا وہ تو بتا دے گا کہ میرا رب کون ہے۔ اور جس نے ساری عمر شیطان کی پیروی کی، اپنے نفس کی پیروی کی، اسے نہیں معلوم ہوگا کہ میرا رب کون ہے، بلکہ وہ ہا لا ادری۔ اس کے الفاظ کیا ہوں گے؟ پوچھا جائے گا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو کہے گا ہا لا ادری، افسوس مجھے تو معلوم نہیں میرا رب کون ہے۔ سوال ہوگا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو ساری عمر اس نے تو دین کو دیکھا ہی نہیں، نہ مسجد دیکھی، نہ نمازیں پڑھی، نہ روزے رکھے، نہ حج کیا، نہ زکاتیں دیں۔ وہ تو ساری عمر اپنی اولاد کا فیوچر سنبھالنے کے چکر میں رہا۔ فیوچر سنبھال لیں، فیوچر سنوار لیں، اپنے بچوں کا مستقبل بنا لیں، اسے تو بچوں کی خاطر اپنا دین بیچے رکھا، ایمان بیچے رکھا۔ جب اسے پوچھا جائے گا ما دینوں کا تو جواب وہی ہوگا ہا لا ادری، افسوس میں تو نہیں جانتا دین کیا ہے، میرا دین کون سا ہے۔ اور کئی لوگوں کا دین پیسہ ہوتا ہے، معروف ہے نا، کئی لوگوں کا دین پیسہ ہوتا ہے، پیسہ کماتے رہتے ہیں کہ پیسہ پتہ نہیں اب وہاں کیا کرے گا یہ۔ اور امتحان کا 3را سوال، آخری سوال ہوگا من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حیات طیبہ میں کوئی اہمیت دی ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہوگی، اپنے بچوں کی زندگی بنائی ہوگی، اپنی زندگی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نافذ کیا ہوگا، تو اسے معلوم ہوگا کہ میرا نبی کون ہے۔ نہ اپنی، نہ بچوں کی، نہ اپنے زیر دست اپنے بھائی بہنوں کی، جس نے کبھی سنت رسول پر ان کو چلانے کی کوشش ہی نہ کی ہوگی، اسے کیا معلوم ہے من نبیوں کا جواب کیا۔ اور صرف یہی ایک امتحان نہیں جو کہ آسان ترین امتحان ہے، لیکن اس کے لیے پوری عمر میں تیاری چاہیے، روزانہ بلا ناگا کچھ نہ کچھ اس امتحان کے لیے جمع کرتا رہے، تب جا کے ان 3 سوالوں کا جواب آئے گا قبر۔ اور اس مرحلہ میں اگر پاس ہو گیا تو سمجھیں پاس ہو گیا۔ اب آگے کوئی مرحلہ، کوئی امتحان، کوئی ڈگری ایسی نہیں آئے گی کہ جو اس کے لیے مشکل ہو۔ یہ پاس ہو گیا تو آگے ساری لائنیں کلیئر، گزٹڈ پوسٹیں آگے موجود ہیں، باعزت، با احترام، اسے ناز و نعمت کے ساتھ آگے چلایا جائے گا اور ناز و نعمت میں رکھا جائے گا۔ اور اگر اس امتحان میں فیل ہو گیا، قبر میں پتہ نہیں کہ میرا نبی کون ہے، میرا دین کیا ہے، میرا رب کون ہے، اس کو آگے پاس ہونے کا کہیں کوئی چانس نہیں ملے گا۔ اور دوسرا امتحان حشر کے میدان میں اللہ لے گا، اس امتحان کے سوال بھی اللہ نے بتا رکھے، ہوگا وہ بھی امتحان، لیکن اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امتحان کے سوال بھی ہمیں بتا دیے، پرچہ وہ بھی آؤٹ ہے۔ دنیاوی امتحان کا پرچہ آؤٹ ہو جائے تو شور مچ جاتا ہے، پرنسپل کو پکڑو، پرچہ آؤٹ کیسے ہوا، کنٹرولر وہ الگ سے ڈنڈا لیے کھڑا ہے کہ کالج کے پروفیسر یہ وہ، لو جی یہ پرچہ بلکہ امتحان کینسل ہے، نئے سرے سے پرچے بنیں گے
نئے سرے سے ڈیٹ شیٹ آئے گی، نئے سرے سے امتحان اور ایگزام ہوں گے۔ اللہ نے ہمیں ہمارے پیدا ہونے سے پہلے وہ باتیں نازل کر رکھی ہیں، ہم نے ہوش سنبھالا تو ہمیں معلوم آ رہا ہے کہ کون سا امتحان ہوگا حشر کے میدان میں۔ قبر کے میدان کے 3 سوال اور حشر کے میدان کے 4 سوال۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن 4، قیامت کے دن محشر کے میدان میں انسان کے پاؤں اپنی جگہ سے ذرا برابر بھی آگے پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک وہ 4 سوالوں کے جواب نہ دے۔ اور وہ 4 سوال کس چیز کے بارے میں پوچھے جائیں گے؟ ان عمرہ، پہلا سوال یہ ہوگا کہ تمہیں 60-70 سال ہم نے عمر دی، 80-90 سال دی، 100-125 سال دیا، میرے خیال یہیں تک بس ہے نا، ہمارے دور میں تو اس سے آگے کوئی چانس نہیں ہے، بلکہ 100-125 سال تو کہیں کہیں کوئی شاذ و نادر ایسا ہوتا ہے، ورنہ عموماً 60، 65، 70 اور 72 تک تو بس بالکل، جو 72 تک زندہ رہے لوگ اس کو کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بس اب سٹھی آ گیا ہے۔ ہمارے پنجاب والے کہتے ہیں یہ 17 گیا ہے، 17 گیا یعنی یہ پاگل ہو گیا، سٹھیا گیا، اس کو اب ہوش سمجھ نہیں رہی۔ اور وہ ظاہر ہے کہ 72 سال کی عمر میں اب مطالبہ یہ ہے کہ مجھے ٹافی لا کے دو۔ 72 سال کا بزرگ کہے کہ مجھے ٹافی چاہیے، 72 سال کا بزرگ کہے کہ مونگ پھلی لا کے دو، 72 سال کا بزرگ کہے کہ مجھے بازار سے جوس لا کے دو، بچوں کو، پوتے پوتیوں کو، بہوؤں کو تو غصہ آئے گا کہ دیکھو بوڑھا ہو گیا ہے، مانگ کیا رہا، جبکہ یہ اللہ کا نظام ہے، اس نظام کو ہم سمجھنے کو تیار نہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ یاسین میں فرمایا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، ہم جسے لمبی عمر دیتے ہیں اسے عادتوں کے اعتبار سے الٹا کر بچپن میں لے آتے ہیں۔ ساری کی ساری چیزیں، اس کی فزیکل بھی اور اس کی نیچرل بھی، ساری چیزیں الٹ کر بچوں کی طرح ہو جاتی ہیں۔ بچہ خود سے چل نہیں سکتا، رینگتا ہے، تھوڑا تھوڑا لپکتا ہے، پھر اس کو ماں باپ پکڑ کے اٹھاتے ہیں، انگلی ہاتھ میں دی ہوئی ہے یا بازو بچے کا پکڑا ہوا ہے، چلو بڑے مزے کے ساتھ، لیکن اس وقت یہ ماں باپ جو اب 72 سال کے ہوئے ہیں اور یہ کوئی مطالبہ سننے کو تیار نہیں، یہ ماں باپ بڑی خوشی کے ساتھ اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کے چلانا سکھا رہے ہیں۔ بچپن میں بھی آدمی خود سے نہیں چل سکتا اور جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو بھی خود سے نہیں چل سکتا۔ بچپن میں اسے ماں باپ کی ضرورت ہے اور بڑے ہو کر اسے اپنے بیٹی بیٹوں کی ضرورت ہے۔ بچپن میں بھی دانت نہیں ہوتے، بچپن میں دانت نہیں ہوتے تو کیا کرتے ہیں؟ یہ بچے کے لیے سیریلاک لاؤ، دودھ میں ڈالا، تھوڑا گٹا گٹ اندر جا رہی ہے غذا، دودھ فیڈر میں، پیالے میں، کھانے کے لیے کیلا دو، سیب کو کاٹ کر اس کا باریک ملیدہ کر کے، مائیں ایسا کر رہی ہیں نا، سیب تھوڑا سخت ہے، ڈائریکٹ بچہ نہیں کھا سکتا، ایسے ہاتھ میں سیب کا پیس کاٹا ہوا ہے، چمچ لیا ہوا ہے، ایسے تھوڑا تھوڑا کرید کے اس کا بالکل ملیدہ سا بن جاتا ہے، وہ بچے کی منہ میں ڈالے جا رہے ہیں۔ اب ماں کو اپنے بچے سے پیار ہے، اور یہ جب بڑا ہوا اس کے بچے پوتے پوتیاں بہویں آئیں تو انہیں بڈھے سے ذرا پیار نہیں، اس بیچارے کے دانت اب نکل چکے ہیں، اب اسے سیریلاک کھانا چاہیے، کھلانا چاہیے۔ اب سیریلاک تو لا کے نہیں دیں گے، کیسی چیزیں موجود ہیں یا نہیں بزرگوں کو کھلانے کی؟ چاول ہیں، دلیا ہے، فلاں ہے، کیلا ہے، وہی سیب آج آپ بھی چمچ کے ساتھ ذرا نرم کر کے تھوڑا دے دیں۔ آج تو بہت ساری چیزیں نکلی ہوئی ہیں، ایسے سیب کو ڈالو، تھوڑا سا وہ گھماؤ، بہترین وہی ملیدہ تیار کر کے وہ آپ کو دے دے گا، گرائنڈر میں
اور فلاں چیز، لیکن اب نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بچپن میں اس کے دانت نہیں، اس کے دانت نہیں، اس کے بال نہیں، اس کے بال نہیں، اس کے یہ نہیں، اس کے وہ نہیں، جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی فطرت کو پلٹا دیتے ہیں، بچپن میں لے آتے ہیں۔ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں تو ایسی تربیت کرنے کی کوشش کریں کہ بڑے ہونے کے بعد وہ آپ کا سہارا بنے، ان کو دینی تربیت دیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے ڈاکٹر انجینئر یہ وہ بنا دیا اور یہ گئے اور وہ گئے، عمر بھر ترستے ہیں کہ کبھی بیٹا آئے، بہو کو ساتھ لے کے آئے، پوتے پوتیاں لائے، ہم بھی دیکھیں۔ وہ اپنی جگہ مست ہیں، وہ اپنی جگہ مست ہیں۔ اللہ رب العزت محشر کے میدان میں پہلا سوال پوچھے گا کہ تمہیں عمر دی تھی کہاں گزاری، جتنی بھی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ سوال تو اتنی کا ہوگا جتنی دی گئی ہے، 60 دی گئی تو 60 کا سوال، 70 دی گئی تو 70 کا، 90، 100، 125۔ جتنی دی گئی ہے اتنے کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ پورے سال تم نے کس حال میں گزارے۔ اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ زندگی کے کس پہر میں ہمارے یہاں یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہاں حج تب کریں گے جب سارے کاموں سے فارغ ہو جائیں گے، بچوں کی تعلیم ہو جائے گی، سارے بچوں اور بچیوں کی شادی ہو جائے گی، گھر بہت بڑا تیار ہو جائے گا، اس کے بعد حج کو جائیں گے۔ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک؟ کیا کسی کو پتا ہے کہ یہ سارا کچھ کر لوں گا اور میں زندہ رہوں گا؟ نہیں معلوم کہ ان تیاریوں میں پیسہ اکٹھے کرنے کی دوڑ میں کس وقت ٹھک کی آواز آ جائے اور سارا ٹھک ہو جائے، غبارے سے ہوا نکل جائے۔ زندگی کیا ہے؟ پانی پر تیرتا ہوا غبارہ، کب ہوا نکل گئی بات ختم ہو گئی، نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ دیکھتے دیکھتے آدمی کا قیمہ بن جاتا ہے، اور یہ تیاریاں لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ مکان بھی پورا ہو جائے گا، بلکہ بچوں کے لیے جتنے بیٹے ہیں اتنے مکان، بیٹیاں تو اسے معلوم ہے دوسرے گھر میں چلی جائیں گی، جتنے بیٹے ہیں اتنے مکان یا اتنے پلاٹ لے کے تیار کر کے مرنے کی نیتیں، سارے بچوں کا فیوچر تیار کر کے مرنے کی نیتیں۔ اللہ پوچھے گا کہ تم نے 70 سال میں کیا کیا، 80 سال میں کیا کیا؟ تمہیں حج کرنے کی توفیق نصیب نہ ہوئی؟ بچوں کو پڑھاتے، بچوں کو سکھاتے، بڑا کرتے، شادیاں کرتے، تم خود گزر گئے اور حج نہ کر پائے کہ میں اس کے بعد کروں گا۔ ان عمرہ فیما افناہ، اللہ پوچھے گا کہ تم نے اپنی عمر کن کاموں میں فنا کی۔ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، ایک سوال ہوگا کہ تمہیں 20 سے لے کر 40 یا 50 سال کے درمیان کے جو 30 سال دیے، جوانی کے سال، 20 سے 40 تک بلکہ 50 تک تو جوان ہوتا ہے نا آدمی، ہم تو خیر دیر تک جوان رہتے ہیں، 70-80 تک بھی، جب تک چارپائی پر نہ گر جائیں ہم جوانی سے پیچھے ٹلنے والے نہیں۔ کسی کو بوڑھا کہہ کے دیکھو گلے پڑ جائے گا کہ تیرا باپ بوڑھا ہوگا، مجھے کیوں بوڑھا کہتا؟ ٹھیک ہے، جب تک جوانی ہے یا جب تک آپ مانتے ہیں کہ ابھی تو میں جوان ہوں، جب تک جوان ہو وہ سال گن لو، قیامت کے دن محشر کے میدان میں پوچھا جائے گا۔ ان شبابہ فیما ابلا، تمہیں جوانی کے سال دیے، ان جوانی کے سالوں میں تم نے کیا کیا، ان کو کن کاموں میں تم نے لگایا۔ وَأَن مَالِهِ، وَأَن مَالِهِ، مال کے بارے میں سوال ہوگا، مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبْتَهُ وَفِيمَا أَنفَقْتَهُ، دو سوال مال کے بارے میں اکٹھے ہی ہوں گے، کمایا کہاں سے اور لگایا کہاں پر، کیا کمانے کے لیے جائز اور حلال طریقے اختیار کیے تھے یا نہیں، اور لگانے کے لیے جائز اور حلال جگہیں صحیح مصارف میں لگایا تھا یا نہیں۔ دو سوال بیک وقت مال کے بارے میں۔ اگر ایک آدمی کی کمائی حرام ہے کیا کرے گا وہاں؟ کیا جواب دے گا کہ میں نے اپنے بچوں کی خاطر دن رات نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، پیسہ آنا چاہیے اکٹھا کرنے میں وقت لگا دیا، اور جب خرچ کرنے کی باری آئی پڑوس میں
اپنے پڑوس میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور یہ لاکھوں روزانہ اڑا دیتا ہے، ہزاروں اڑا دیتا ہے۔ اس کے جانوروں کا خرچ اتنا ہے کہ پڑوس والی پوری فیملی کا اتنا خرچ نہیں ہے۔ اس کے گھر میں اور زیادہ نہ صحیح چھوٹا سا اس نے کتا رکھا ہوا ہے، اور اس کتے کے لیے صفائی ستھرائی، اس کے لیے بسکٹ اسپیشل، اس کے لیے قیمہ اسپیشل، اس کے لیے فلاں چیزیں اسپیشل، ساری چیزیں اپنے کتے کے لیے، اس کی صفائی۔ بلکہ ایک تو یہ ہے کہ اس کو اٹھائے خود پھر رہے ہیں، صاحب کی گود میں بھی کتا، بیگم کی گود میں بھی کتا، بچہ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں کتا ضرور اٹھا کے رکھیں، خاص طور پر پارٹیوں میں۔ گھر میں بچہ کہیں نیچے سو جائے تو سوتا رہے، کتا تو نیچے سونے کا انہوں نے عادی نہیں چھوڑا، وہ تو گدے پہ سوتا ہے، نرم و نازک جگہ پہ سوتا ہے۔ اس کتے کے اخراجات کتنے ہیں؟ کبھی کسی ایسے گھر سے پوچھ کے دیکھو، وہ بتائے گا جو اخراجات نکلیں گے ساتھ والی پوری فیملی پل جاتی ہے اس خرچے پر۔ یہ سارے حرام خرچے ہیں، ناجائز خرچے۔ اس طرح کے ہماری زندگی میں بے شمار خرچے آتے ہیں، اللہ پوچھے گا کہ کمایا کہاں اور لگایا کہاں۔ وَعَنْ عِلْمِهِ، اور ایک سوال یہ ہوگا کہ تمہیں علم دیا تھا، اس علم کا تم نے کیا کیا؟ علم دیا تھا، علم پڑھا، علم سیکھا، تم نے اس کا کیا کیا؟ صرف پڑھ لیا، اس پہ عمل بھی کیا یا نہیں کیا؟ یہ سوال ہوگا، اور یہ سوال مولوی سے، حافظ سے، قاری سے اور آپ سے بھی ہوگا۔ ہمارے بھائی خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ تو مولوی پکڑے جائیں گے، صرف آپ بھی پکڑے جائیں گے۔ آپ کو علم ہے یا نہیں؟ آپ میں سے کوئی آدمی کہے کہ مجھے کوئی علم نہیں، کوئی ہے ایسا؟ کوئی نہیں، سب کو علم ہے، کسی کو زیادہ ہے، کسی کو کم ہے، کسی کو کم ہے۔ ہر آدمی سے اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے جامع ازہر کی ڈگری لی، تم نے دارالعلوم دیوبند کی لی، تم نے مرکزی دارالعلوم جامعہ سلفیہ بنارس کی، جامعہ سلفیہ فیصل آباد اور جامعہ سلفیہ اسلام آباد کی لی، جامعہ اسلامیہ مدینہ، جامعۃ الامام محمد ریاض، جامعہ ام القریٰ کی ڈگری لی، تم نے کیا کیا؟ اللہ نے ایسا نہیں پوچھا۔ عن علم ہی، اللہ علم کے بارے میں سوال کرے گا کہ تمہیں جو علم تھا اس علم پر تم نے کتنا عمل کیا۔ جتنا جتنا کسی کے پاس علم ہے اتنی اتنی پوچھ تاچھ ہوگی اور اسی کے حساب سے پکڑا جائے گا۔ میرے بھائی، ان امتحانوں کی تیاریاں خود کیجئے، اپنے بچوں سے کروائیے، اور آج کے امتحانوں کی بھی کروائیے، منع نہیں، لیکن صرف تعجب والی بات یہ ہے کہ سارا زور ایگزام کے دنوں میں ماں باپ، سارے بڑے بہن بھائی ایک ہی لائن میں لگے ہوئے ہیں کہ ایگزام ہیں، آج کل ساری وزٹس بند ہیں، یہ بند ہے، وہ بند ہے، بچوں کو تیاریاں کروائیے، لیکن ساتھ ساتھ ان کو مسلمان بھی بنائیے، بچوں کو مسلمان بنائیے۔ بلکہ بہتر یہ ہے کہ پہلے خود مسلمان بنی۔ اب بچہ کیا کرے گا؟ بچہ تو دیکھے گا کہ میرے ماں باپ کیا ہیں۔ اگر ماں باپ مسلمان ہیں بچے انشاءاللہ مسلمان ہوں گے، اور اگر ماں باپ صرف پیسے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، پیسے اکٹھے کرنے کی مشینیں ہیں، تو بچے بھی پیسے اکٹھے کرنے والی مشینیں بن جائیں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی اولاد کو سنوارنے سدھارنے، بلکہ خود اپنے آپ کو پہلے سنوارنے سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق سے نوازے۔ کل نہیں، اگلے الیوم المفتوح الثامن، 5 فروری سے 5 فروری کو جمعہ کا دن، اگلا جمعہ جو ہے، اگلے جمعہ کو جبیل میں پشتو والوں کے لیے ایک سالانہ جلسہ ہو رہا ہے۔ جو لوگ پشتو جانتے ہیں وہ وہاں اس جلسہ سے فائدہ اٹھائیں۔ پشتو میں 5 فروری کو جبیل اسلامک سینٹر میں، معروف جگہ ہے، جیسے کہ اردو والے وہاں جاتے رہتے ہیں۔ ایک یہ سی ڈی ہے جو پچھلے جمعہ تقسیم کی گئی تھی، تفسیر ابن کثیر اور صحیح بخاری شریف۔ یہ سی ڈی پچھلی مرتبہ کچھ کم پڑ گئی تھی، اور فصیح الدین صاحب لائے ہوئے ہیں، جن کو چاہیے وہ باہر یہ سی ڈی آج بھی لے سکتے ہیں۔ وہی لوگ لیں جنہوں نے اس دن نہیں لی۔ جن کے پاس پچھلے جمعہ آ گئی ہے وہ بلیک مارکیٹ میں نہ اتریں،
جن کے پاس آ گئی ہے الحمدللہ، آپ دوسروں کو لینے دیں۔ اور کہیں کہیں سے شکایت ملی ہے، رات مجھے شکایت ملی کہ ہم 2 CD لائے تھے، دونوں ہمیں کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کوئی بلینک چلی گئی ہے۔ اگر کسی کی ایسی شکایت ہے تو وہ آج لے سکتا ہے۔ ایک سوال ہے، کوئی صاحب کہتے ہیں کہ مولانا مودودی صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مولانا مودودی صاحب نیک آدمی گزرے ہیں، انسان تھے، ان سے بھی غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی رہی ہوں گی۔ میں نے تو بہرحال ایسا کچھ نہیں دیکھا کہ ان کو گناہ کرتے دیکھا ہو۔ علمی طور پر ان سے بعض کوتاہیاں ہوئی ہیں جو تفہیم القرآن میں بھی ہیں، بعض دوسری کتابوں میں بھی ہیں۔ ان کی پوزیشن ایک عالم کی پوزیشن ہے، اور عالم جو ہے اس سے غلطی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مولانا مودودی صاحب بھی نبی تو تھے نہیں، جیسے کہ ہمارے بعض بھائیوں نے زبان سے نہیں تو کم از کم عملی طور پر ان کو وہ درجہ دے رکھا ہے۔ وہ نبی نہیں تھے، وہ انسان تھے، عام انسان تھے، البتہ عام انسانوں سے اعلیٰ تھے، اولیٰ تھے، کیونکہ وہ عالم دین تھے۔ عالم دین سے غلطی ہو جاتی ہے، اور اگر کہا جائے کہ فلاں عالم سے فلاں کتاب میں فلاں مسئلے میں غلطی ہوئی ہے تو چمکنا نہیں چاہیے، گلے نہیں پڑنا چاہیے۔ عالم ہی تھے، نبی تو نہیں تھے نا کہ غلطی کیوں ہوئی، کون کہتا ہے غلطی ہوئی۔ مولانا بھی عالموں میں سے ایک عالم تھے، اور ان سے بعض چیزیں جو ہیں وہ غلطیاں بھی ہوئی ہیں، تفسیر میں ہیں، دیگر کتابوں میں ہیں۔ خاص طور پر توحید اسماء و صفات کے موضوع میں ان سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، اور اس موضوع پر باقاعدہ بعض مضامین بھی اخبارات میں چھپے، اور ان کی زندگی میں چھپے، بعد میں چھپے، اور ان کی زندگی میں ان پر کئی چیزوں میں، کئی باتوں میں اعتراضات ہوئے، حتیٰ کہ خلافت و مخلوقیت نام کی ان کی کتاب ہے، اس کے رد میں بڑی موٹی موٹی کتابیں آئیں۔ ان کی اتنی موٹی کتاب نہیں جتنے رد میں کتابیں آئیں، اور وہ کتابیں دیوبندیوں کی طرف سے بھی آئیں، اہل حدیثوں کی طرف سے بھی آئیں، اور بریلویوں کی طرف سے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ ان سے کہیں کہیں چوکیں ہوئی ہیں، ان کی ان چوکوں کو قبول کر لیں۔ اور رہا یہ کہ کیا ان کا کوئی لٹریچر پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں، اگر کسی کو ان باتوں میں امتیاز کرنے کی توفیق حاصل ہے، صحیح اور غلط کو پہچان سکتا ہے تو پڑھے، اور نہیں تو یہ معاملہ مولویوں پر چھوڑ دے۔ وہ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، جو صحیح ہے لیتے ہیں، جو صحیح نہیں ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ان کے لٹریچر میں سے بعض کتابیں بڑی اچھی اچھی بھی ہیں۔ ضبط ولادت نام کی کتاب ہے، اور الجہاد فی الاسلام نام کی کتاب ہے۔ جو اچھی چیزیں ہیں ان کو آپ پڑھیں، لیکن مجموعی طور پر یہ نہ کریں کہ 100% آل ہو کے، ایسا نہیں ہے۔ وہ بھی کوتاہیاں کرتے رہے ہیں، ہوئی ہیں۔ ایک مولوی صاحب جو پاکستان کے ہیں، وہ فرما رہے تھے کہ آپ نے کہا ہے کہ نبی جنت میں جنت میں اونٹنی پر سوار ہوں گا، اور میری اونٹنی کی نکیل حضرت بلال کے ہاتھ میں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، یعنی سب سے پہلے جنت میں کون داخل ہوگا؟ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض لوگوں سے سنا ہے کہ مدینہ میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے، اس سے لگا ہوا ایک جگہ یا ایک قبر خالی ہے، وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ زناکار مرد اور عورت سے شادی کرنا حرام ہے؟ سوالوں کے اندر سوال مسلسل کچھ ایسے لکھے چلے گئے ہیں۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے دونوں ساتھی موجود ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ یہ تو دونوں چیزیں طے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان دونوں کی قبریں موجود ہیں۔ آگے خالی جگہ پڑی ہوئی ہے، اب یہ تو دیکھنے والی چیز ہے۔ دیکھنے میں تو ایسا نظر نہیں آتا کہ یہ خالی جگہ پڑی ہوئی ہے اور یہ کس کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ البتہ اگر کسی نے دیکھی ہے، کھلی جگہ دیکھی ہے، اندر کو گیا ہے، وہ جانتا ہے۔ میں اندر نہیں جا سکا آج تک، اور مجھے نہیں معلوم کہ اندر جگہ خالی پڑی ہے یا نہیں پڑی ہے۔ زناکار مرد اور زناکار عورت اگر اپنے گناہ سے توبہ کر لیں تو وہ آپس میں بھی نکاح کر سکتے ہیں، ان سے کوئی دوسرا بھی نکاح کر سکتا ہے۔ اس میں بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ توبہ طائب ہو جائیں، اپنے گناہ پہ مسلسل رہتے ہوئے ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ کسی لڑکی یا لڑکے کو دھوکہ دے کر شادی کسی نے کر دی اور بعد میں لڑکے یا لڑکی کو معلوم ہوا تو وہ کیا کرے؟ نکاح توڑ دے۔ یعنی اگر کسی نے گناہ گار سے، بدکار سے شادی کروا دی دھوکے سے، تو وہ بعد میں کیا کرے؟
اب اس سے پوچھ لے کہ بھائی ابھی اسی لائن پر رہنا ہے یا میرے نکاح میں آنے کے بعد مسلمان صحیح بننا ہے۔ اگر وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے وہ کہتا ہے نہیں میں اسی طرح چلوں گا تو اس کو دفع کریں۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میں زناکار رہوں گا اس کو فارغ کر دیں، لڑکی ہے یا لڑکا، شوہر ہے یا بیوی، کیونکہ فاسق اور فاجر کے ساتھ مستقل رہنا صحیح نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ تائب ہو گیا، آپ کے کہنے سے ہی اس نے توبہ کر لی کہ ٹھیک ہے میں جو آپ کہیں گے ایسا ہی ہوگا، شوہر ہے یا بیوی ہے، تو اس کے ساتھ زندگی گزاریں، اس کو اپنی اصلاح کا موقع دیں۔ کتا نجس ہے یا نہیں؟ کتا نجس ہے، نجس عین ہے، اور کہتے ہیں کہ گیلا اور سوکھا کتا دونوں حالتوں میں، سوکھا کتا جو ہے، کتا تو نجس ہے لیکن پاس گزرتے ہوئے سوکھا کتا رگڑ کے گزر گیا تو آپ کا کپڑا یا آپ کے جسم کا کوئی حصہ پلید نہیں ہوگا۔ کتا نجس ہے لیکن خشک ہوا، ساتھ سے گزر گیا تو آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ لیکن اگر وہی کتا جو ہے وہ اپنا منہ بھی مارتا جائے، صرف گزر نہیں رہا کہ اس کی دم یا اس کی ٹانگ یا اس کی کوئی پہلو ساتھ لگ گیا، بلکہ وہ بوسہ بھی کر رہا ہے، کتا کپڑے کا بھی بوسہ کرتا ہے، منہ تک کا بھی بوسہ کر لیتا ہے، تو اس کے بارے میں اب کیا خیال ہے؟ وہ تو نجس ہے۔ اور اس کے منہ سے نکلنے والا جو لعاب ہے وہ اتنا نجس اور اتنا خطرناک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا والغ الکلب فی اناء احدکم فلیغسلہ 7 مرات اولاہن او اخراہن بالتراب۔ یہ بلوغ المرام کے شروع میں حدیث موجود ہے، حدیث کی کتابوں میں، کتاب الطہارت میں موجود ہے کہ اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال لے اسے 7 مرتبہ دو، 1 نہیں، 2 نہیں، 4 نہیں، 6 نہیں، 7 مرتبہ، اور صرف پانی سے نہیں، فرمایا کہ 1 مرتبہ، چاہے پہلی مرتبہ چاہے آخری مرتبہ، اس میں مٹی ڈال کر اچھی طرح مانج کر رگڑ کر دو۔ اتنا خطرناک کتا ہے اور اس کی نجاست اتنی خطرناک ہے، میڈیکل نے آج ثابت کر دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ مٹی ڈال کر رگڑ کر دھوو، تو اس کتے کے منہ سے جو جراثیم نکلتے ہیں ان کو مارنے کے لیے جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ مٹی ہے۔ مٹی جس طرح ان جراثیموں کا صفایا کرتی ہے، دوسری کوئی دوا چاہے وہ ہسپتالوں میں سے لائیں یا چاہے کہاں سے لائیں، اتنا صفایا وہ نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کا خاتمہ کس سے ہوگا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو دین کے معاملہ میں کوئی بات اپنی زبان سے سوائے اللہ کی رہنمائی کے نہیں نکالتے، لہٰذا اس کتے کو نجس مانیں اور اس سے پرہیز کریں۔ اب کہیں گیلے اور سوکھے کے چکر میں آ کے یہ نہ ہو کہ ہم تو سوکھا کتا اٹھائے پھرتے ہیں۔ آپ سوکھا کتا اٹھائے پھرتے ہیں تو وہ گیلا منہ بھی لگاتا رہتا ہے۔ سوکھا کتا کپڑوں کو لگ جائے تو کیا کریں؟ کیا ان میں نماز ہو جائے گی؟ ان میں نماز ہو جائے گی۔ اب یہ بھی نہ ہو کہ اس کو نہلا دہلا کے اٹھا کے کہیں کہ ہم نے تو اس کو دھویا ہے۔ آپ نے تو اس کو دھو لیا ہے، وہ کتا ہے وہ نجس ہے اور دھونے سے وہ پاک نہیں ہوگا۔ سجدہ تلاوت کے لیے کیا باوضو ہونا ضروری ہے؟ سجدہ تلاوت بغیر وضو کے جائز ہے، لیکن باوضو ہونا ہی بہتر ہے۔ جس طرح تلاوت بھی کبھی بغیر وضو کے کی جا سکتی ہے، جب قرآن بلا وضو پڑھ رہا ہے سجدہ تلاوت آ جائے تو وہ بلا وضو کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ دونوں باتیں صرف سکتہ کی حد تک ہیں۔ چاہیے یہ کہ قرآن بھی باوضو ہو کر پڑھیں اور سجدہ بھی باوضو ہو کر ہی کریں۔ کہتے ہیں شادی کرتے وقت اگر عورت کی عمر 20 سال کی ہو اور لڑکے کی عمر 29 سال، یا لڑکی اور لڑکے دونوں کی عمر ایک ہو، یا لڑکی بڑی ہو یا لڑکا چھوٹا ہو، کیا اس طرح شادی کر سکتے ہیں؟ بس شادی کر سکتے ہیں، چاہے لڑکی بڑی ہو چاہے لڑکا چھوٹا ہو، کوئی حرج نہیں ہے۔ لڑکی بڑی ہے تب بھی شادی ہو جائے گی، لڑکا بڑا ہے تب بھی شادی ہو جائے گی۔ اور عموماً لڑکی چھوٹی دیکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے بڑی عمر کی خاتون سے شادی کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے جب شادی کی تو ان کی عمر 40 سال تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی۔
اپنے سے 15 سال بڑی خاتون کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، اور اللہ رب العزت نے ان کے بطن طاہر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اولاد عطا فرمائی۔ اولاد میں سے قاسم، اولاد میں سے عبداللہ، اللہ رب العزت نے بیٹے دیے، اور 4 بیٹیاں زینب، ام کلثوم، رقیہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہن، اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بھر دیا ان خاتون سے جن کی عمر 15 سال بڑی تھی۔ 40 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا۔ لہٰذا بڑی عمر کی عورت ہو تب بھی نکاح کر سکتے ہیں، اور چھوٹی کے ساتھ نکاح کرنے کو تو سب تیار بیٹھے ہیں، وہ تو میرا حال کسی کو اعتراض ہی نہیں ہوتا۔ شادی کرنے کی صحیح عمر جو سنت ہے کتنی ہے؟ لڑکے اور لڑکی کی سنت عمر تو سن لی نا آپ نے۔ عورت کی عمر اگر 40 سال بھی ہے تو وہ شادی کرے، اور شوہر کی عمر ہے 25 سال جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شادی کی۔ اب سنت کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ یہی ہوگی ہر عورت۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے شادی شدہ تھیں، بلکہ ان کے پہلے اولاد بھی ثابت تھی۔ لہٰذا یہ نہ ہو صرف اتنا ہے کہ اگر بچی یا بچہ بالغ ہو جائے تو وہ شادی کے لائق ہو جاتے ہیں۔ بچیاں عموماً پہلے بالغ ہوتی ہیں 8، 9، 10، 11 اور 12 سال، اس کے دوران یعنی 8 سے 12 سال کے دوران یا 13 تک عموماً بچیاں بالغ ہو جاتی ہیں، اور بچے جو ہیں یہ 13، 12، 15 کچھ 2-4 سال بعد بالغ ہوتے ہیں۔ بچہ بالغ ہو بچی بالغ ہو، ان دونوں کا نکاح کرنا یہ مسنون وقت شمار ہوتا ہے کہ جب بچہ بالغ ہو جائے ان کا نکاح کر دیں، رشتہ تلاش کریں۔ اب تلاش کرنے میں اگر وقت لگ جاتا ہے تو وہ ایک عذر ہے، اس میں انشاءاللہ آپ ماخوذ نہیں ہوں گے، لیکن کوشش کریں کہ جتنی جلدی ہو سکے بچیوں کا نکاح کر دیں۔ بعض لوگ فون پر نکاح کرتے ہیں، یا کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ علماء حق اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پہلے تو فون پر نکاح کے بارے میں اختلاف تھا، کچھ لوگ کہتے تھے ہوتا ہے، کچھ کہتے تھے نہیں ہوتا، لیکن آج کل وہ جو کہتے تھے نہیں ہوتا وہ بھی ماننا شروع ہو گئے کہ ہوتا ہے، ہو جاتا ہے، کیونکہ آج کل تو انٹرنیٹ جو کھل گیا ہے اس کے ذریعے نیٹ ٹیلی فون جو آ رہے ہیں، سامنے سارا خاندان بیٹھا ہوا ہے، وہ تھوڑا تھوڑا گھماتے رہتے ہیں، ادھر دلہا ہے، ادھر دلہن ہے، ادھر اس کا ابا بیٹھا، یہ چاچا بھی ہیں، ماموں بھی آئے ہوئے ہیں، یہ ساری فیملی بیٹھی دکھا رہے ہیں، دوسری طرف بھی اسی طرح۔ تو اب تو وہ جو تھا کہ شاید اس میں کوئی فریب نہ ہو جائے، کوئی دھوکہ نہ ہو جائے، اب تو وہ بات رہی نہیں، اب تو کھلا کھلا دونوں طرف، اور درمیان میں مولوی صاحب بیٹھے ہوئے بھی نظر آ رہے ہوتے، تو ایسے میں نکاح انشاءاللہ ہو جاتا ہے۔ سنت اور شادی کے بارے میں مختصر سی روشنی ڈال دیں۔ یہ تو کافی روشنی بھائی ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ کیا عورت بغیر محرم کے سفر کر سکتی ہے؟ مثلاً حج کو جانا ہے یا انڈیا سے سعودی عرب آنا ہے، تو کیا ایسے میں عورت جو ہے وہ سفر کر سکتی ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلہ میں عرض یہ ہے کہ عورت کا حج کے لیے یا کسی بھی طریقہ سے سفر پر نکلنا بغیر محرم کے جائز نہیں ہے۔ بغیر محرم کے عورت کا سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے 3 دن کا سفر پوچھا، آپ نے فرمایا نہیں، محرم ہونا چاہیے۔ 2 دن کے سفر کے بارے میں پوچھا تو فرمایا محرم ہونا چاہیے۔ 1 دن کے سفر کے بارے میں پوچھا تو فرمایا محرم ہونا چاہیے۔ ہر شکل میں محرم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی۔ حتیٰ کہ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، میں نے اپنا نام جہاد میں لکھایا ہے اور میری بیوی حج کے لیے روانہ ہو رہی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ جاؤ، اس کے ساتھ محرم بن کر اس کو حج کراؤ، جہاد کے لیے دوسرا موقع موجود ہے۔ اتنی اہمیت ہے محرم کی سفر کے دوران عورت کے ساتھ ہونے کی۔ پاکستان سے آنا ہو، انڈیا سے آنا ہو، سعودی عرب سے جانا ہو، کوئی بھی شکل ہے، محرم ساتھ ہونا ضروری ہے۔ کیا عورت اپنے خاندانی لوگوں میں سے کسی غیر محرم مثلاً خالہ زاد بھائی، پھوپھو زاد بھائی، ماموں زاد بھائی، چچا زاد بھائی، شوہر کا بھائی یا کوئی رشتہ دار مجبوری کے عالم میں ان کے ساتھ سفر کر سکتی ہے؟ تو یہ تو ایسے ہی ہیں جیسے دوسرے لوگ ہیں، بلکہ دوسرے لوگوں سے زیادہ خطرہ انہی سے ہے۔ دیور کے بارے میں پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے فرمایا الحم والموت، دیور
شوہر کا کوئی کزن، یا یہ جتنے نام آئے ہیں وہی آئے نا، کہ یہ تو موت کی طرح ہیں، ان سے تو ایسے ہی بچنا چاہیے جیسے کہ آدمی موت سے بچتا ہے، ڈرتا ہے۔ لہذا کوشش کریں کہ اکیلے سفر کے لیے، نہ حج کے لیے، نہ عمرہ کے لیے، نہ کبھی بھی خواتین کے ساتھ رہیں۔ بیٹا، بھائی، شوہر، باپ، ماموں، چچا، جو محرم رشتہ دار ہیں ان میں سے کوئی ساتھ ہو۔ اور یہ جو 4-6 نام آپ نے لکھ دیے ہیں یہ سارے غیر محرم ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان سے بڑا ڈرایا۔ بعض علماء نام بھی لکھا ہے پاکستانی، اور انہوں نے حرام چیزیں جنہیں معمولی سمجھ لیا گیا ہے اس کے مصنف اور بھی کئی علماء کا کہنا ہے کہ عورت بغیر محرم کے کسی حال میں بھی سفر نہیں کر سکتی، سفر حج کا کیوں نہ ہو۔ ان کا کہنا ہے کہ جنہوں نے مطلق کا فرمایا ہے محرم کے بغیر عورت سفر نہ کرے، اس کے بھائی وہ بات وہی ہے جو میں نے ابھی کر دی ہے، وہ پاکستانی عالم ہو، وہ کتاب المحرمات والے ہوں یا کوئی اور ہو، اور ڈاکٹر طالب الرحمن صاحب کا بھی نام لکھا ہے، جو بھی ہیں، جو بھی کہتے ہیں کہ عورت کا اکیلے سفر کرنا جائز نہیں ہے وہ صحیح کہتے ہیں، اور یہ بات صحیح ہے۔ اس میں بھی کچھ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ کیا عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر صدقہ دے سکتی ہے یا نہیں۔ اگر تو شوہر کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کوئی مانگنے والا آئے تو 1 2 4 5 10 ریال میں دے دوں تو کوئی حرج نہیں ہے، دیں، شوہر کو بھی ثواب ہوگا، آپ کو بھی ثواب ہوگا۔ اور اگر شوہر نے اجازت دے رکھی ہے کہ آئے ہوئے مانگنے والے سائل کو کوئی عورت گھر میں آ گئی، کوئی باہر بیل دیتا ہے، بچہ کہتا ہے کہ کوئی مانگنے والا آیا ہے، تو اس شکل میں آپ اس کو 5-10 ریال دے دیں، کوئی بات نہیں، 20 30 50 بھی دے دیں۔ اور اگر شوہر نے 101 ریال تک گنجائش دی ہے اور آپ نکال کے 2-4 ہزار دے دیں گی، تو اس بات کو تو شوہر بہتر سمجھتا ہے نا کہ میں نے یہ 2-4 ہزار کس کام کے لیے رکھا ہے۔ لہٰذا حدود کے اندر رہتے ہوئے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، آپس بھی افہام و تفہیم کے ساتھ اگر آپ خرچ کرتی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، شوہر کو بھی ثواب ہوگا، آپ کو بھی ثواب ہوگا۔ کیا شوہر کا بیوی پر اور بیوی کا شوہر پر قرض ہے تو کیا وہ ادا کرنا چاہیے یا نہیں؟ اگر بیوی کا شوہر پر کوئی قرض ہے تو وہ تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ معاف کروا لیں، اگر آرام سے معاف نہ کرے تو ڈنڈے کے زور سے معاف کروا لیں، اور جب قرض ہوگا شوہر کا بیوی پر تو وہ ڈنڈے کے زور سے نکال لے گا۔ یہ دوہرا پیمانہ نہیں رکھنا چاہیے۔ قرض ہے چاہے بیوی کا ہو، مثلا حق مہر ہے، حق مہر قرض ہے، اس کو ادا کرنا ہوگا۔ اور اگر کہیں ایسا ہے کہ بیوی مالدار ہے، شوہر کمزور ہے، ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، کورٹ میں، کچہری میں باقاعدہ کیس آتے ہیں کہ شوہر نے بیوی سے قرض لے کے تھوڑا تھوڑا نہیں، ہمارے خیال سے بھی زیادہ بڑی رقمیں، اللہ تعالیٰ نے مال دے رکھا ہے خواتین کو، کسی کو اس کے ماں باپ کی طرف سے آیا، کسی کو کسی طرح سے آیا، کسی کا اپنا بزنس ہے، اگر شوہر نے قرضہ لیا ہوا ہے تو وہ اس کو ادا کرے، بیوی نے قرضہ لیا ہوا ہے تو وہ اس کو ادا کرے، یہ دونوں کا ایک دوسرے کا قرضہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی نوجوان روزے کی حالت میں بلا شہوت اپنی بیوی کا بوسہ لے تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 آدمی آئے، ایک نے کہا کہ بوسہ لے سکتا ہوں یا نہیں، تو آپ نے فرمایا نہیں۔ دوسرا آدمی آیا کہ بوسہ لے سکتا ہوں یا نہیں، تو فرمایا لے سکتے ہو۔ یہ دونوں آدمی عمر کے اعتبار سے الگ الگ، دونوں مسلمان ہیں، دونوں روزہ دار ہیں، دونوں بیوی کی بات کر رہے ہیں، بیوی کے بوسے کی، لیکن ایک جوان ہے اس کو فرمایا نہیں، اور ایک بزرگ ہے اس کو فرمایا کہ کوئی بات نہیں۔ یعنی بزرگ ہے تو وہ بوسہ کرے گا تو ظاہر ہے کہ بوسہ ہی کرے گا، نوجوان کا خطرہ ہے کہ بوسہ کرے گا، پھر کہیں آگے بڑھتے بڑھتے یہ کہیں غلط کام میں، روزے کی حالت میں جماع تک نوبت پہنچ گئی تو ظاہر ہے کہ پھر اس کو کفارے کے 60 روزے، 60 مسکینوں کا کھانا، غلام آزاد کرنا، فرمایا کہ تم روزہ کی حالت میں بوسہ نہ کرو۔ لہٰذا ایسا آدمی جسے اپنے آپ پر اختیار نہ ہو، خاص طور پر جوان آدمی، اسے بوسہ نہیں کرنا چاہیے۔ رہا بڑا آدمی، بڑی عمر کا میچور بوڑھا یا میچور جوان جو جوانی سے گزرا ہوا ہے، اسے بوسہ کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بیوی کو ہاتھ لگانے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ کی زبان سے نیت کے قائل تھے؟ امام شافعی رحمہ اللہ فجر کی نماز میں ہمیشہ قنوت پڑھتے تھے، وضاحت کریں۔
آگے ولیمہ کب کرنا ہے، سنت ہے یا اذان کب دینی ہے، کیا کرنا ہے، اور اس کے آگے اور بھی سوالات ہیں اور ٹائم نہیں ہے. یہ سوالات انشاءاللہ کبھی اللہ نے توفیق دی تو دوسرے موقع پہ کریں گے. اگلے جمعہ کو میں نہیں ہوں گا، کبھی اللہ نے موقع دیا اس لیے میں نے تھوڑا کہہ دیا کہ تھوڑا لمبا پیریڈ ہو جاتا ہے. اگلے جمعہ انشاءاللہ العزیز میں جیزان کی طرف، جنوب کی طرف ہوں گا. اللہ تعالیٰ خیر و فیق کے ساتھ سفر کروائے اور دوبارہ ملاقات کرائے. انشاءاللہ سوالوں کے جوابوں کا سلسلہ چلتا رہے گا. دوران سفر اگر کیسٹ کے ذریعے قرآن سنا جا رہا ہو تو سجدہ کی آیت سننے پر کیا سجدہ کرنا واجب ہوگا یا گھر آ کر لے؟ یہ سجدہ تلاوت ویسے ہی واجب نہیں ہے. بنیادی بات یہ کہ سجدہ تلاوت واجب نہیں. اگر کوئی کرتا ہے تو ثواب ملے گا، نہیں کرتا تو گناہ نہیں، چاہے وہ گاڑی میں ہو، چاہے وہ گھر میں ہو، چاہے کہیں بھی ہو، لیکن کر لینا چاہیے. کیونکہ سجدہ تلاوت اس جگہ کہا گیا ہے جس جگہ کسی نافرمان کا، کسی سجدے کو نہ کرنے والے کا تذکرہ آتا ہے. لہذا چاہیے کہ سجدہ جو ہے وہ کر لیا جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگ